سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دے ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اے پیغمبر، جو احکامات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہو چکے ہیں اسے عوام الناس تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ تفعل تم کر سکو، فما پس نہیں، بلغت پہنچایا آپ نے، رسالتہ رسالت کا مقصد، یعنی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک نہ پہنچائے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے پیغمبری کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ واللہ، اور اللہ، یعصمک بچائے گا تم کو، من الناس لوگوں سے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جو ارشادات احکامات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں اسے سب لوگوں کو پہنچا دو، اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تجھ سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ تمہیں کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی جاتی تھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا، اللہ کی قسم، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی بھی چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کہ اہل کتاب کہ تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تم قائم رہو تورات پہ، والانجیل، اور انجیل پہ، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پہ قائم رہو، وما، اور جو انزل نازل کیا، الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم جو ہو کسی چیز پر نہیں ہو، راہ راست پر نہیں ہو، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور قرآن مجید پر جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر قائم نہ رہو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھے گی، کثیراً بہت کی، منہم ان میں سے، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ کیا بڑھے گا؟ من ربکا، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو طغیاناً سرکشی، و کفراً اور کفر، تو اس سے اہل کتاب میں کیا بڑھے گا؟ سرکشی اور کفر بڑھے گا۔ فلا تاسا، پس آپ افسوس نہ کرنا، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، تو ان میں اکثر کی سرکشی اور کفر بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم کافر قوم پر افسوس کا اظہار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کسی بھی دین پر نہیں جب تک کہ اپنی کتابوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں، لیکن اب ان کا تو یہ حال ہے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ہے تو یہ لوگ سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سرکشیوں پر غمگین نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں، جو سنتا ہے، جو ہدایت پاتا ہے تو اس کو ہدایت دیتے رہیں، جو منکرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، والذین، اور وہ لوگ جو حادوا یہودی ہوئے، والصابئون، صابی ہوئے یعنی کہ ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی، تو جو لوگ ایمان لائے، یہودی اور ستارہ پرست اور یا عیسائی ہوں،
من آمنا تو ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے گا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وعامل صالحا اور نیک عمل کرے گا فلا خوف پس نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہاں وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا ستارہ پرست ہو یا عیسائی ہو، تو ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلم ہیں تو ہمارے لیے تو سب کچھ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تو جن کا ایمان کمزور ہے اسے آخرت کی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑے گا، تو ہاں وہ یہودی ہوگا، ہاں وہ عیسائی ہو، ہاں کسی بھی دین سے ہو، تو جس نے غلط کام کیا اس کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے جنہوں نے اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا اجر دیں گے۔ لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا اور بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف رسولا پیغمبر، تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے۔ کلما جب کبھی جاءہم آتے ہیں ان کے پاس رسول کوئی بھی رسول، بما اس کو جو لا تہوا نہیں چاہتے انفسہم ان کے دل، تو جن باتوں کو ان کے دل نہیں چاہتے، فریقاً تو ایک جو جماعت ہے قذبوا اس کو جھٹلا دیتی ہے، و فریقاً اور ایک جماعت یقتلون ان انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس ایسی باتیں لے کر کوئی پیغمبر آتا جن کو ان کے دل نہیں مانتے تھے تو انبیاء کی ایک جماعت کو یا تو جھٹلا دیتے تھے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدے لیے تھے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہیں گے، لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اللہ کے احکام جو ان کی مرضی کے مطابق تھے مان لیے اور جن میں اختلاف لگا اسے چھوڑ دیا، بلکہ رسولوں کے مخالف ہو کر بہت سے رسولوں کو جھوٹا بتایا اور بہت سو کو قتل بھی کیا، کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکامات ان کی مرضی کے خلاف تھے۔ وحاسبوا اور وہ گمان کرتے ہیں اللہ یہ کہ نہ تکونا ہوں گے فتنۃ آزمائش میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ فعاموا پس وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے، ثم پھر تاب اللہ مہربان ہوا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، ثم پھر عاموا پھر وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت، تو ان میں سے دوبارہ پھر جو تھے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ رسولوں کو قتل کر دیں یا جھٹلا دیں، کچھ بھی کریں تو ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اندھے اور بہرے کر دیا، ان کو ہدایت نظر نہیں آتی تھی اور ان کو جو تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائی نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور انہیں معاف کر دیا، لیکن پھر کیا کیا، پھر وہ دوبارہ اسی روش پر چل نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو جو تھے نا دوبارہ اندھے کر دیا اور بہرے کر دیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو تھے ایمان لے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن ان میں سے پھر بھی جو کچھ تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، وہ اندھے اور بہرے ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اندھے اور بہرے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چھن گئی، ان کے کان چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق نظر آنا بند ہو گیا، ہدایت کے دروازے ان پر بند ہو گئے، اگر ان کو ہدایت ملی ہی نہیں، سنائی ہی نہیں دیا حق، تو وہ اس پر عمل کیسے پیرا ہوں گے؟ تو یہ ان کو سزا کافی تھی، یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے روحانی سزا دی، تو کیوں دی؟ باقی جو مسلمس ہو گئے تھے ان کو یہ سزا کیوں نہیں ملے، وہ کیوں نہیں بہرے کیے گئے، وہ کیوں نہیں اندھے کیے گئے؟ کیونکہ
کیونکہ وہ اپنی بات پر اڑے نہیں رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنا بھی، عمل بھی کیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، اور یہ اپنی سرکشی میں حد سے بھر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے ہدایت ہی چھین لی. تو جب وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح وہ سامنا کر پائیں گے، اور جنت میں کیسے جا پائیں گے، اور دوزخ سے کیسے بچ پائیں گے؟